اللہ 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 اللہ۔ میرے پیاروں، حضرت یوسف نام سنا آپ نے؟ بھائی دیکھو، ہاں بولو یا نہ بولو، ایسا مت بیٹھو جیسے میں نکاح قبول کرواتا۔ آرام سے بولو نا، اس میں کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا؟ بہت 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 خوبصورت تھے، بولو سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت تھے کہ جب پانی پیتے تھے نا تو بہت دور سے نظر آتا تھا، آپ کا پانی ایسے گلے سے اترتا تھا، اتنے خوبصورت انداز میں لگتا تھا جیسے کوئی نہر میں سے پانی اتر رہا ہو، بولو سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جو آپ کا چہرہ دیکھتا تھا نا تو پگھل جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت مشہور، بولو خوبصورتی بہت 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 مشہور ہو گئی، تو ایک ایگزام کا معاملہ آیا۔ کیا معاملہ آیا معلوم ہے؟ بہت ساری عورتوں کو بٹھایا گیا اور عورتوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت یوسف آنے والے۔ سب عورتوں کو کہا بڑی دعوت ہے، اور سب کو کوئی نہ کوئی فروٹ دے دیا گیا۔ فروٹ سمجھتے ہو نا؟ فروٹ ہے، سبزی دے دی گئی، ہاتھ میں چھری دے دی گئی، اور سب عورتوں کو کہا چلو کاٹنا شروع کرو۔ اب کوئی عورت سبزی کاٹے، کوئی فروٹ کاٹے، ہاتھ میں چھری کاٹے۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہاں سے آپ کو صرف گزرنا ہے، کسی عورت سے بات نہیں کرنا ہے، کسی عورت کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، صرف وہاں سے گزرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، ان عورتوں کی نظر پڑی، میرا چہرہ دیکھنا، ایسی ہکا بکا رہ گئی کہ جو چھری سے وہ سبزی کو کاٹنا تھا یا فروٹ کو کاٹنا تھا، اسی چھری سے اپنی انگلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اپنی انگلیوں کو کاٹتی گئی، خون کے قطرے ٹپکتے گئے۔ اب انگلی کٹے، خون کے قطرے ٹپکے، کچھ سمجھ میں نہیں آ گیا۔ حضرت یوسف کو دیکھتی گئی۔ جب حضرت یوسف چلے گئے تو سب عورتوں نے کہا اللہ اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے فرشتہ آیا ہوا تھا۔ پھر کسی نے کہا او انگلی کٹ گئی، تو کہا انگلی کٹ گئی، بھلے سب کٹ جائے مگر ایک مرتبہ یوسف کا دیدار تو ہو جائے۔ کتنے خوبصورت ہوں گے، بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ قرآن یہ جو میں نے بتایا نا، عورتوں نے کیا کاٹ دیا؟ ہاں، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ بولو کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا۔ اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا، پڑھو نا جن کو یاد ہو، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ وہ ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، ہاتھ میں چھری تھی، ہاتھ میں فروٹ بھی ہوں گے، سبزیاں بھی ہوں گی۔ ارے چھری تو اس لیے دی گئی تھی کہ سبزیاں بھی کاٹے اور فروٹ بھی کاٹے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، عورتوں کو پتہ بھی نہ چلا، اپنی انگلیاں کاٹنے لگی اور خون کے قطرے ٹپکنے لگے، اور ہر عورت نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ گزرنے والا کوئی انسان نہیں، یہ تو آسمان کا فرشتہ معلوم ہوتا۔ بولو سبحان اللہ، آسمان کا فرشتہ معلوم ہوتا۔ بعد میں کہا کہ یہ انگلیاں کٹ رہی ہے، عورتوں نے کہا انگلیاں کٹ جائے مگر ایک مرتبہ تو یوسف کا دیدار ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، اس لیے قرآن کریم میں جب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے نا تو اللہ فرماتے بیوٹیفل اسٹوری۔ کیا بولتے ہیں؟ بیوٹیفل اسٹوری، یعنی خوبصورت قصہ۔ تو سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں تو سبھی بیوٹیفل ہے، سب قصے بیوٹیفل ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں بیوٹیفل ہے؟ تو جواب ملا جن کا قصہ ہے وہ بھی تو بہت بیوٹیفل ہے۔ یوسف جب خوبصورت ہے تو صورت بھی کیسی ہو گئی؟ بولو خوبصورت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اب بہت ہی خوبصورت قصہ آپ کے سامنے آنے والا۔ سب نے پوچھا اب کون سا خوبصورت قصہ آنے والا؟ جواب ملا حضرت یوسف کی داستان
قرآن ہمارے سامنے آنے والی، تو قرآن تو پورا خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یوسف بہت خوبصورت ہے، جہاں جہاں ان کا نام آیا وہ صورت بھی خوبصورت ہو گئی۔ تو یہ مجھے بتانا کرنے دھرنے والا کون؟ لیکن میں نے حضرت یوسف کا واقعہ کیوں شروع کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پورا مجمع بولے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ادھر ٹھنڈا ٹھنڈا مت بولو، ذرا بلند آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے حضرت یوسف کا واقعہ کیوں شروع کیا؟ کیونکہ ایک وقت آیا حضرت یوسف کو مارکیٹ میں بیچنا ہے۔ بولو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارکیٹ میں، اور اعلان ہو گیا کہ حضرت یوسف آئیں گے، ڈولی میں آئیں گے، چاروں طرف سے پردہ لگا ہوگا، پھر پردہ کھلے گا، اور پردہ کھلنے کے بعد سٹیج پر آئیں گے۔ جب سٹیج پر آئیں گے تو بولی لگانے والے بولیاں بولے، جس کی بولی سب سے آگے ہوگی یوسف انہی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے پورا میدان بھرا ہوا تھا، پورا میدان، جس کے پاس جو تھا سب لے کر آئے کہ بولی تو بولیں گے، مل گئے تو مل گئے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، بولی تو بولیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاریہ۔ بولو کیا نام؟ سب ساتھ میں بولیں گے فاریہ۔ اس عورت بہت مالدار، ابا جو کروڑ پتی، اتنی مالدار کہ جو میدان پورا بھرا تھا نا، اس نے ایک میدان کا حصہ اپنے نام کر لیا، اور کیا کیا معلوم؟ اپنی ساری زندگی کی پونجی، اپنے باپ دادا نانا پر نانا سب کی دولت لے کر آ گئی، جس میں معلوم نہیں کتنے جانور ہوں گے، کتنی سونے کے ٹکڑے نہیں، سونے کی لادیاں تھی، چاندی کی لادیاں تھی، اور معلوم نہیں کتنے زیورات ہوں گے، کتنا کپڑا ہوگا، کتنے برتن ہوئے، سنبھلا۔ اور فاریہ نے کیا کیا معلوم؟ سب پہلے سیٹنگ کر دیا، اور پھر پورے میدان میں یوں گھومی، دیکھا سب لوگ اپنی اپنی بولیاں اکیلے، تو فاریہ خود اسٹیج پر چلی گئی، اور اسٹیج پر گئی، کہا ابھی یوسف آئے نہیں ہیں۔ بولو ابھی یوسف آئے نہیں، لیکن کوئی بولی مت لگانا، کیونکہ تم بولی کتنے کی لگاؤ گے؟ لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، کہا جو بولی لگانا ہے لگاؤ۔ میری بولی دیکھو سامنے کھڑی ہوئی ہے، سب نے دیکھا تو پورا میدان بھرا ہوا ہے، چاندی کی لادیاں، سونے کی لادیاں، اور جانور اور برتن اور کپڑے اور زیورات۔ آپس میں باتیں کرنے لگے، بولی لگائیں گے، باقی ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم سٹیج پر حضرت یوسف آئیں گے، ان کا دیدار تو ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنے میں تو ڈولی آئی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ وہ ڈولی آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پردہ کھلا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سٹیج پر بولو آ گئے، سٹیج پر آئے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سٹیج پر آئے تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، بھائی اپنی اپنی بولیاں لگاؤ۔ کوئی کچھ بولے ہی نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے وہ بولے گی کون، اور لے کے تو وہی جانے والی ہے۔ تو فاریہ نے وہاں سے کیا کہا؟ معلوم؟ بولیاں لگاؤ، میرے کو نہیں خریدنا ہے، میرے کو۔ سب حیران ہو گئے کہ ابھی اسٹیج پر آ کے تو وہ خود اناؤنس کر کے گئے کہ کوئی بولی مت لگانا، کیونکہ بولی لگانا بیکار ہے، میں اپنا سارا سامان، پوری زمین کا وہ حصہ کور کر کے آئی ہوں، اور سارے لوگ کوئی بولیاں نہ لگاوے۔ وہ فاریہ نے چیختے ہوئے کہا، لگاؤ جس کو بولیاں لگانا ہے، مجھے یوسف کو نہیں خریدنا ہے۔ تو سب گئے، کیا ہوا؟ اچانک ارادہ بدل گیا، تم تو حضرت یوسف کو خریدنے والی تھی۔ کہا میں نے یوسف کو دیکھا، میں نے یوسف کو دیکھا، جتنا میں لے کر آئی ہوں نا، یوسف اتنے خوبصورت ہے۔ بولتے جاؤ یوسف اتنے خوبصورت ہے، پھر بولو یوسف اتنے خوبصورت ہے۔ وہ فاریہ کہتی ہے کہ ہاں میں سب لے کر آئی، لیکن جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے کہ جتنا مال و دولت میں لے کر آئی، جتنے زیورات لے کر آئی، جتنی سونے کی لادیاں لے کر آئی، جتنی چاندی کی لادیاں لے کر آئی، جتنے جانور لے کر آئے، اس سے تو حضرت یوسف کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا، پورے یوسف کیسے خریدے جائیں گے؟ حضرت یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ سب میں دے دوں، ایک پاؤں ان کا نہیں خرید سکتی، پورے یوسف کو کہاں سے میں خریدوں گی؟ اس لیے جس کو بولی لگانا ہے لگاؤ، مجھے خریدنا نہیں۔ تو سب نے کہا لیکن تو خرید تو لے، تیرے پاس اتنا پیسہ، کائے کو خریدوں؟ گھاٹے والا دھندا کائے کو کرنے کا؟ وہ کتنی پیاری عورت ہوگی فاریہ، یعنی گھاٹے والا دھندا کائے کو کرنے کا، جب یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ اتنے مال میں یوسف کا پاؤں نہیں خریدا جا سکتا، جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، یوسف کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، تو میں یوسف کو کائے کو خریدوں؟ میں سارا مال غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دے دیتی ہوں، یوسف کو راضی نہیں کرنا ہے،
یوسف کے پیدا کرنے والے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سارا مال اس نے دے دیا، جنگلوں میں چلی گئی، اللہ اللہ کرتی رہی اور اللہ کو وہیں پر پیاری ہو گئی۔ میرے پیارو، اس سے سوچو کہ یوسف جب اتنے خوبصورت ہے تو ہمارا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔